السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایف اے کیوز جو ہمارے وزٹر سے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے وزٹر سے اکثر پوچھے جاتے ہیں جب وہ فنڈ لینے کے لیے جاتا ہے یا کسی نئے ڈونر سے ملاقات ہوتی ہے اور جب ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اپنا کام اور اپنے پروجیکٹس، تو یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں جو ہم نے اس سیشن میں آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، پریزنٹ کرنے ہیں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سوالات ہو سکتے ہیں جو پوچھے جائیں، لیکن ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ یہ سوالات اپڈیٹ ہوتے رہیں گے اور اس کے لیے نئے لیکچرز بھی ہم ڈیزائن کرتے رہیں گے۔ ابھی تقریباً ہمارے کم و بیش 24 سوالات ہیں جو ہم اپنے ان 3 ٹریننگ لیکچرز میں سمجھیں گے اور ان کے جوابات دیکھیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کیا فنڈز کا استعمال فلاحی کاموں میں کیا جائے گا یا دین کی نشر و اشاعت میں کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلے اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ فلاحی کام بھی تو دین کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ فلاحی کام دین کے کاموں سے ہٹ کے نہیں ہے۔ فلاحی کام کیا ہے؟ کسی غریب کی مدد کرنا، معاشی طور پہ، مالی طور پہ اس کو تعاون فراہم کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو یہ تو اسلام کا حکم ہے، تو یہ تو دین ہے، یہ تو عمل ہی دین ہے، تو یہ دین سے ہٹ کے تو ہے ہی نہیں۔ تو پہلا تو یہ جو سوال اس طرح کا جو پوچھا جاتا ہے اس کا بس وہ ایک خاص اعمال کو اور چیزوں کو اور کاموں کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ بھی دین ہی ہے۔ اور دوسری بات جو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں اور یہی دینا چاہیے کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ پیسے آپ دے رہے ہیں، ڈونیشن آپ دے رہے ہیں، فنڈ آپ دے رہے ہیں، تو آپ مشروط کر دیں کہ یہ دین کے اس کام میں استعمال ہو اور اس کام میں استعمال نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک کہ ہمارا فری میڈیکل کیمپ لگتا ہے، رفاہی کام ہے، یہ ہمارا تھر پارکر میں ایک واٹر پروجیکٹ ہے، فلاحی کام ہے، اور دوسری طرف مسجد ہے یا ختم نبوت مرکز ہے۔ تو اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنے اس فنڈ کو مسجد یا ختم نبوت مرکز کے لیے مشروط کر دیں کہ یہ میرا فنڈ صرف اس کام میں استعمال کیا جائے، یا آپ فلاحی کام جو فری دسترخوان ہے یا فری میڈیکل کیمپ ہے یا واٹر پروجیکٹ ہے، سمر پمپ ہے، کنواں ہے، اس کے لیے خاص کر دیں۔ تو یہ آپ کے پاس آپشن ہے، جو فنڈ دے رہا ہے اس کے پاس یہ آپشن ہے، وہ جیسا کہے گا اور جو مشروط کر دے گا تو یہ ضروری ہوتا ہے لینے والے کے لیے کہ وہ اس کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ ایسے ہی آپ سے ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے، فنڈز کا استعمال کون کون سے فلاحی کاموں میں کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ آپ کے پاس جب فائل موجود ہوگی، کیونکہ جب آپ جائیں گے پریزنٹ کریں گے تو فائل تو لازمی بات ہے، کمپلسری ہے آپ کے پاس ہونا۔ تو جب فائل آپ کے پاس ہوگی اور آپ نے اس میں ڈیفرنٹ 4 بڑے پروجیکٹس کا انٹروڈکشن دیا ہوگا، تو آپ وہاں پہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے 4 پروجیکٹس ہیں، ان میں سے ان 4 بڑے کاموں میں سے کسی کام میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس میں سے کسی ایک کام کے ساتھ خاص کرنا ہے تو آپ کسی ایک کام کے ساتھ خاص کر دیں اور مشروط کر دیں اور کنڈیشن لگا دیں اور کنڈیشنل کر دیں کہ بھئی یہ اس پروجیکٹ میں ہی آپ استعمال کریں۔ تو وہ چاروں میں سے جس کے ساتھ آپ مشروط کر دیں گے ہم صرف اسی میں استعمال کر لیں گے، اور اگر آپ مشروط نہیں کرتے تو یہ 4 اس ٹائم ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں، ہم ان چاروں میں سے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہوگی ہم وہ ضرورت کو مد نظر رکھتے وہاں پہ استعمال کر لیں گے۔ فنڈز دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یا کیا ہوگا، مجھے کیسے فنڈ دینا ہوگا؟ تو انہیں کہ فنڈ آپ آن لائن بھی جمع کروا سکتے ہیں، اور آن لائن اگر آپ ٹرانزیکشن نہیں کرنا چاہتے تو فزیکلی بھی آپ سے
فنڈ وصول کیا جا سکتا ہے، تو یہ دو مین طریقے ہیں، میجر طریقے ہیں فنڈ دینے کے۔ ایک تو فزیکلی آپ کے پاس ہمارا ممبر آ جائے اور آپ سے فنڈ کلیکٹ کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ نمبر بتا دیا جائے اور آپ ٹرانسفر کر کے ہمارے ریلیونٹ پرسن کو بتا دیں، تاکہ رسید کاٹ کے آپ کو واٹس ایپ کر دی جائے اگر آن لائن آپ نے کیا ہے، اور اگر آپ سے فزیکلی لیا جائے تو آپ چاہتے ہیں تو رسید آپ کو واٹس ایپ بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو فزیکلی رسید بھی سینڈ کی جا سکتی ہے، پہنچائی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آن لائن فنڈز دینے کی سہولت موجود ہے؟ تو یہ پچھلے سوال میں کلیئر ہو گیا کہ بالکل آن لائن آپ فنڈ دے سکتے ہیں، ایزی پیسہ، جیز کیش، اور ہمارا آن لائن جو ہمارا بینک ہے اس میں آپ آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد اطلاع کرنا وہ ضروری ہے، اور جس مد میں آپ نے کیے ہیں وہ مد بتانا، مطلب زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، وہ بتانا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی بیرون ملک پاکستانی کس طرح فنڈ دے سکتے ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ ہے، جو کہ تقریباً ہر بینک اکاؤنٹ انٹرنیشنل ہی ہوتا ہے۔ فنڈ آپ لے سکتے ہیں، وہاں سے IBN نمبر ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ بینک اکاؤنٹ نمبر استعمال کرتے ہوئے وہ وہاں سے ٹرانزیکشن ہمیں کر دیں جو اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو وہ کلیئر کریں، اطلاع کریں، اور دوسرا کلیئر کریں کہ کس مد میں پیسے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو رسید بنا کے اس اماؤنٹ کے ساتھ سینڈ کر دی جائے گی۔ ایسے ہی ایک سوال آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا رقم کے علاوہ، پیسوں کے علاوہ بھی کوئی چیز دی جا سکتی ہے آپ کو؟ تو بالکل اس میں ان کو کہہ دیں کہ بتا دیں کہ ہمارے یہ پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس میں ان چیزوں کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے، پیسوں کے علاوہ، پیسوں سے بھی ہم نے یہ چیز خریدنی ہے، تو پیسوں کے علاوہ یہ چیزیں ہیں جو آپ ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، خرید کے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پیسوں سے جو چیزیں خریدنی ہیں، اگر آپ خود خرید کے دے دیں گے تو آپ کا زیادہ شرح صدر ہو جائے گا۔ تو بالکل ہمارے پاس دونوں صورتیں موجود ہیں، اگر آپ خرید کے دینا چاہتے ہیں تو خرید کے دے دیں، اور اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ پیسے دے دیں۔ ایسے ایک سوال آپ سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا کسی خاندان کی کفالت بھی کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل، آپ کسی فیملی کی کفالت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا، فیملی کا بتا دیا جائے گا، اس کا جو ایکسپنس ہے وہ بتا دیا جائے گا، تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دی جائیں گی، اور ان کو سپورٹ کرنے کا، ان کو ہیلپ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے، میکنزم جو بنا ہوا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے ان کی مدد کریں گے۔ ڈائریکٹ وہ فیملی کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جماعت جو ہے وہ سورس ہوگی، درمیان میں ذریعہ جماعت ہی ہوگی، لیکن اس میں اسٹرکچر ایسا ہوگا کہ فیملی کو یہ پتہ ہوگا کہ ڈائریکٹ کون ہمارا تعاون کر رہا ہے، ذریعہ جماعت بن جائے گی، درمیان میں سورس جماعت بن جائے گی۔ تو بالکل اس انداز میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور اس میں جو SOPs جماعت کے ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو تعاون اور اس حدود اور دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے آپ بالکل کسی بھی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کی کفالت کر سکتے ہیں، ان کی معاونت و تعاون اور مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس بات کا اطمینان کیسے کیا جائے کہ رقوم مستحق لوگوں تک پہنچ رہی ہیں؟ تو اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، 3 طریقے آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ ایک تو جس سورس سے ہم آپ کے پاس آئے، تو وہ سورس، وہ ذریعہ، اگر آپ کو اس پہ اعتماد ہے، وہ قابل اعتبار اور اعتماد ہے، تو ان کے ذریعے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ کو اس وجہ سے بھی اعتبار کرنا چاہیے۔ ایک جواب آپ یہ دے سکتے ہیں
کہ اس کے لیے آپ کا فنڈ یا آپ کے پیسے جہاں پر استعمال ہوں گے وہ تصاویر یا ویڈیوز آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی. دوسرا طریقہ یہ ہو گیا، دوسرا جواب اس کا یہ ہو گیا. اور تیسرا جواب اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود فزیکلی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں اور فزیکلی وہاں پہ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کے پیسے لگے یا جس پروجیکٹ میں آپ نے پیسے دیے ہیں، تو آپ فزیکلی وہاں پر جا کر، یا آپ نے کوئی چیز دی ہے تو فزیکلی آپ وہاں پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ 3 آپشنز ہیں، اور اس میں سے جو دوسری اور تیسری ہے یہ زیادہ بہتر ہے. یہ زیادہ بہتر جواب ہے اگر آپ یہ 2 جواب دے دیں، دوسرا اور تیسرا. یہ تصاویر اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں اور آپ فزیکلی خود جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں. ایسے ہی یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا رقم دینے کے بعد رسید بھی مہیا کی جاتی؟ تو یہ آپ نے پہلے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ کمپلسری ہے اور ہمارے SOPs کے مطابق یہ ضروری ہے. آپ لینا چاہیں یا نہ لینا چاہیں، بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے جماعت کی طرف سے، آرگنائزیشن کی طرف سے، کہ ہم رسید مہیا کرتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کم سے کم کتنی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیں کہ کم سے کم آپ جتنی دے سکتے ہیں اتنی دی جا سکتی ہے. مطلب کم سے کم کتنی بھی آئیں گے، تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کم از کم 1000 روپیہ دے سکتے ہیں یا 500 روپیہ دے سکتے ہیں یا 100 روپیہ دے سکتے ہیں. کم سے کم آپ جتنی دے سکتے ہیں اتنی دی جا سکتی ہے. یہ ایک آسان جواب ہے، کوئی ایشو نہیں. اصل تو چیز اخلاص ہے، اور اصل تو چیز پاک برکت والا رزق ہے. وہ تھوڑے سے بھی بہت زیادہ فائدہ اور نفع ہو جاتا ہے، چاہے بظاہر نظر نہ آ رہا ہو. تو یہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کم سے کم اتنی رقم دی جا سکتی ہے جتنی آپ دے سکتے ہیں. تو اس کی یہی لیمٹ ہے. تو یہ 10 سوالات ہم نے دیکھے اور ان کے جوابات ہم نے دیکھے. باقی انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں.